گلوبل رائٹرز ایسوسی ایشن اور بزم غالب انٹرنیشنل کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ گلوبل رائٹرز ایسوسی ایشن کے روح رواں جناب محمد نواز گلیانہ صاحب ہیں، اور بزم غالب انٹرنیشنل کے روح رواں جناب خالد نقاش صاحب۔ ہم دونوں ہی تنظیم کے منتظم اعلیٰ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام کی صدارت فرمائیں گے جناب مشتاق دربھنگوی صاحب انڈیا سے۔ مہمان خصوصی کے فرائض انجام دیں گے جناب ڈاکٹر ندیم منشا صاحب انڈیا سے۔ شاہد مرزا صاحب کراچی پاکستان سے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ہمارے مہمان ذی وقار ہیں جناب محترم جناب دشمیش گل کینیڈا سے، رضوانہ رشاد صاحب انڈیا سے، جناب کفیل صاحب انڈیا سے، ساجد نصیر صاحب کینیڈا سے، اٹلی ذی وقار کینیڈا سے، محترم نصیر صاحب ذی وقار ہمارے پروگرام کے اٹلی سے، خالد پرویز صاحب کراچی پاکستان سے، میمی مغل صاحب کراچی پاکستان سے، ہمارے مہمان اعزازی ہیں طاہر رضا صاحبہ شکاگو امریکہ سے، محترم ایاز مفتی صاحب ہسٹن امریکہ سے، وارث اسلم ماہی سعودی عرب سے، سعدیہ ایوان میں لاہور سے، رانا اسد رانا لاہور سے، رانا ناہید رانا حیدرآباد پاکستان سے ہمارے ساتھ شامل سخن رہیں گی۔ تو سب سے پہلے ہم جناب ہمارے پروگرام گلوبل رائٹرز ایسوسی ایشن اٹلی کے جناب صدر اور منتظم اعلیٰ جو ہیں نواز محمد گلیانہ صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کی تنظیم، آپ اپنی تنظیم اٹلی کے صدر بھی ہیں، بہت خوبصورت کلام کہتے ہیں، عالمی سطح پر بھی آپ کی تنظیم کامیاب مشاعرے کروا رہی ہے، آپ کی علمی ادبی خدمات بے شمار ہیں، آپ کی تنظیم کو عالمی سطح پر بے شمار فیاض حاصل ہے۔ آپ کی ایک تصنیف منظر عام پر آ چکی ہے، آن لائن مشاعرے کروانے کا اعزاز آپ کو حاصل ہے۔ آپ کی تصنیف راستے میں بکھرے پھول، آپ سے ملتمس ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں جناب نواز محمد گلیانہ صاحب، گلوبل رائٹرز ایسوسی ایشن کے صدر۔ جی، وعلیکم السلام۔ آپ سب کی اجازت سے میں ایک غزل پیش کرتا ہوں۔ جی جب محبت عداوت سی لگنے لگی، جی جب محبت عداوت سی لگنے لگی، پھر طبیعت زمانے سے اٹھنے لگی، واہ، پھر طبیعت زمانے سے اٹھنے لگی۔ آج قاصد نے پھر خط میں تاخیر کی، آج قاصد نے پھر خط میں تاخیر کی، میری پلکوں سے شبنم اترنے لگی، میری پلکوں سے شبنم اترنے لگی۔ ایک زمانہ ہوا اس کو دیکھا نہیں، ایک زمانہ ہوا اس کو دیکھا نہیں، دل میں چنگاری جیسے بھڑکنے لگی، دل میں چنگاری جیسے بھڑکنے لگی۔ بہت شکریہ۔ دل کا دریا سمندر میں گرتا گیا، دل کا دریا سمندر میں سمندر میں گرتا گیا، سیٹی خطرے کی آنچل میں بجنے لگی، سیٹی خطرے کی آنچل میں بجنے لگی۔ بجنے لگی۔ تھوڑی دل کی کبھی مان بھی لو نواز، تھوڑی دل کی کبھی مان بھی لو نواز، مجھ کو پہلو سے آواز آنے لگی، پہلو سے آواز آنے لگی۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کینیڈا سے تشریف رکھتے ہیں محترم جناب کفیل احمد صاحب۔ شاعری کے شوق نے آپ کو ادبی سفر میں شامل کر دیا اور آپ نام و شہرت کی کتب کا مطالعہ کیا، مختلف ناولز کا مطالعہ بھی کیا، شاعری کے اسرار و رموز کو سمجھا اور بالآخر آپ شاعری پر آ کر آپ کا سفر ٹھہر گیا۔ تمام پروگراموں میں تواتر سے شرکت کرتے ہیں۔ مجھ کو سکھا رہا ہے محبت کی بات وہ جس کا اپنا گھر ہی عداوت میں چل گیا۔ محترم جناب کفیل احمد صاحب کینیڈا سے کلام سخن ہے، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں۔ بہت شکریہ نوازش۔ میں جناب صدر کی اجازت سے اپنی غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ میں ایک چھوٹا سا ذرہ ہوں، اسے کوئی گراں کر دے۔ میں ایک چھوٹا سا ذرہ ہوں، اسے کوئی گراں کر دے۔ خدا مجھ بے نشاں کو راہ حق میں ذوفشاں کر دے۔
نوازش، میں ایک چھوٹا سا ذرہ ہوں، اسے کوہے گراں کر دے، خدا مجھ بے نشاں کو راہ حق میں ذوفشاں کر دے۔ مجھے ہونا ہے فن شاعری میں منفرد ایک دن، مجھے ہونا ہے فن شاعری میں منفرد ایک دن، میری محنت کو رب میری نشان جاویداں کر دے، میری محنت کو رب میرے نشان جاویداں کر دے۔ اور دیکھیے گا کہ ہماری زندگی خود بھی ہے ایک امتحان یارو، ہماری زندگی خود بھی ہے ایک امتحان یارو، اٹھے یہ ہاتھ کہتے ہیں، اٹھے یہ ہاتھ کہتے ہیں نبی کا ترجمہ کر دے۔ شکریہ۔ ہماری زندگی خود بھی ہے ایک امتحان یارو، اٹھے یہ ہاتھ کہتے ہیں نبی کا ترجمہ کر دے۔ وہ ایک کشتی عبادت کی، وہ ایک کشتی عبادت کی جو لے جائے گی جنت، جو لے جائے گی جنت میں، وہ ایک کشتی عبادت کی جو لے جائے گی جنت میں، میرے مولا اسی کشتی کا مجھ کو بادباں کر دے، میرے مولا اسی کشتی کا مجھ کو بادباں کر دے۔ نہ ہو خطرہ میرے دین کو کبھی بھی کفر کے ہاتھوں، نہ ہو خطرہ میرے دین کو کبھی بھی کفر کے ہاتھوں، میرے اللہ ان کی حسرتوں کو رائے گاں کر دے، میرے اللہ ان کی حسرتوں کو رائے گاں کر دے۔ مسلمان ہر طرف آپس میں ہیں دستو گریباں کیوں، مسلمان ہر طرف آپس میں ہیں دستو گریباں کیوں، انہیں یک جان اور ایک دوسرے کا سائباں کر دے، انہیں یک جان اور ایک دوسرے کا سائباں کر دے۔ اور مقطع ہے کہ خلوص دل سے ہے یہ التجا رب سے کفیل اپنی، خلوص دل سے ہے یہ التجا رب سے کفیل اپنی، حبیب پاک کے صدقے ہمیں بھی شادماں کر دے، حبیب پاک کے صدقے ہمیں بھی شادماں کر دے۔ میں ایک چھوٹا سا ذرہ ہوں، اسے کوہے گراں کر دے، خدا مجھ بے نشاں کو راہ حق میں ذوفشاں کر دے۔ بہت خوب، بہت ماشاءاللہ۔ شکریہ محترم جناب کفیل صاحب کینیڈا سے ہمارے ساتھ تھے اور بہت ہی خوبصورت غزل انہوں نے سنائی، اور میں اسی کے ساتھ ہی میں جناب صدر کی اجازت سے جو بھی کی اجازت سے اپنا کلام سنانا چاہوں گی۔ جناب صدر صاحب مشتاق دربھنگوی صاحب ہمارے تشریف لے آئے ہیں، بہت خوش آمدید آپ کو مشتاق دربھنگوی صاحب ہمارے پروگرام میں، اور میں صدر کی اجازت سے اپنا کلام پیش کرنا چاہوں گی۔ میری جی السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگ؟ بالکل آ رہی ہے۔ غزل کا مطلب پیش خدمت ہے۔ ابھی تو چھوڑا موسم چینج ہو رہا ہے، موسم بھی عاشقانہ تھا، رنگ موسم بھی عاشقانہ تھا، تجھ سے ملنے کا یہ بہانہ تھا، تجھ سے ملنے کا یہ بہانہ تھا، تجھ سے مل کر ہمیں لگا ایسے، تجھ سے مل کر ہمیں لگا ایسے، جیسے رشتہ کوئی پرانا تھا۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا۔
آپ بھی ہم سے نظر چرانے لگے، آپ بھی ہم سے نظر چرانے لگے، کیا تغافل یہ عارفانہ تھا، کیا خبر تھی کٹ رہی ہے وہی، کیا خبر تھی کہ کٹ رہی ہے وہی، شاخ جس پر کہ آشیانہ تھا۔ بہت شکریہ۔ بہت اچھے۔ شاخ جس پر کہ آشیانہ تھا، آپ نے تو سنا نہیں گرچہ، آپ نے تو سنا نہیں گرچہ، مشورہ میرا مخلصانہ تھا۔ بہت اچھے، بہت خوبصورت۔ مشورہ میرا مخلصانہ تھا، رنگ موسم بھی عاشقانہ تھا، تجھ سے ملنے کا یہ بہانہ تھا، رنگ موسم۔ بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم بلائیں گے جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں کینیڈا ہی سے دشمیش گل صاحب، بہت اچھی شاعری کرتے ہیں، بہت خوبصورت کلام سناتے ہیں اور ہمارے ہر مشاعرے میں بہت تواتر سے پیش ہوتے ہیں۔ دشمیش گل صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں۔ بہت شکریہ جی۔ ایک غزل، تازہ غزل سے پہلے دو اشعار ایک پرانی غزل سے۔ عرض کیا ہے کہ بیٹھے بٹھائے بے خودی میں مبتلا ہوا، اچھا، بیٹھے بٹھائے بے خودی میں مبتلا ہوا، ایسا تو میرے ساتھ کئی مرتبہ ہوا، کیا بات، بیٹھے بٹھائے بے خودی میں مبتلا ہوا، ایسا تو میرے ساتھ کئی مرتبہ ہوا، دلدل سے میں نکل گیا مدت ہوئی مگر، دلدل سے میں نکل گیا مدت ہوئی مگر، سارے بدن پہ ہے ابھی کیچڑ لگا ہوا۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ ایک بالکل تازہ ترین غزل آپ کی خدمت میں ہے کہ اپنے دشمنوں پر دل مہربان ہوگا کیا، اپنے دشمنوں پر دل مہربان ہوگا کیا، در پہ آئے زخموں کا میزبان ہوگا کیا۔ بہت شکریہ، شکریہ۔ اپنے دشمنوں پر دل مہربان ہوگا کیا، در پہ آئے زخموں کا میزبان ہوگا کیا۔ اور اس میں مطلع ثانی ہے کہ آسمان کے اوپر ایک آسمان ہوگا کیا، آسمان کے اوپر ایک آسمان ہوگا کیا، سائباں کے سر پہ بھی سائبان ہوگا کیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور جام روک لوگے کیا پھر سے لا کے ہونٹوں تک، جام روک لوگے کیا پھر سے لا کے ہونٹوں تک، ضبط کا میرے پھر سے امتحان ہوگا کیا۔ بہت شکریہ۔ جام روک لوگے کیا پھر سے لا کے ہونٹوں تک، ضبط کا میرے پھر سے امتحان ہوگا کیا۔ بہت شکریہ۔ مرگے باغباں پر گل خوب روئے گا لیکن، مرگے باغباں پر گل خوب روئے گا لیکن،
مرگے گل پہ افسردہ باغبان ہوگا کیا؟ ارے واہ واہ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مرگے باغباں پر گل خوب روئے گا، لیکن مرگے گل پہ افسردہ باغبان ہوگا کیا؟ ایک ذاتی تھا شعر کے، شکریہ۔ بات تک نہیں کرتا اپنے آپ ہی سے میں، بات تک نہیں کرتا اپنے آپ ہی سے میں، خود سے کوئی اتنا بھی بدگمان ہوگا کیا؟ بہت اچھے، بہت اچھے۔ بات تک نہیں کرتا اپنے آپ ہی سے میں، خود سے کوئی اتنا بھی بدگمان ہوگا کیا؟ لفظ تو بہت شکریہ، لفظ تو نہیں تیری خاموشی سمجھتا ہوں، لفظ تو نہیں تیری خاموشی سمجھتا ہوں، کوئی تیرا مجھ سا بھی ہم زبان ہوگا کیا؟ مقرر ارشاد۔ شکریہ۔ لفظ تو نہیں تیری خاموشی سمجھتا ہوں، کوئی تیرا مجھ سا بھی ہم زبان ہوگا کیا؟ اور بادلوں کی بوسیدہ چادریں جوڑ جائیں، بادلوں کی بوسیدہ چادریں جو اڑ جائیں، آفتاب اور میرے درمیان ہوگا کیا؟ بادلوں کی بوسیدہ چادریں جوڑ جائیں، آفتاب اور میرے درمیان ہوگا کیا؟ اور آخری شعر آپ کی نظر کے، یہ زمین وسیع تو ہے پر سوال اٹھتا ہے، یہ زمین وسیع تو ہے پر سوال اٹھتا ہے، ہر کسی کی خاطر یہاں ایک مکان ہوگا کیا؟ یہ زمین وسیع تو ہے پر سوال اٹھتا ہے، ہر کسی کی خاطر یہاں ایک مکان ہوگا کیا؟ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ کا دشمیش گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کینیڈا سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوانہ صاحبہ انڈیا سے، رضوانہ رشاد صاحبہ، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے کلام سے نواز۔ بہت بہت شکریہ شاہین صاحبہ، بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے۔ تمام شعراء کرام کی خدمت میں میرا مؤدبانہ سلام عرض ہے۔ صدر گرامی کی اجازت سے میرا مطلع عرض خدمت ہے۔ یوں نہ برباد زندگی کرنا، نہ برباد زندگی کرنا، سوچ ہی کر بسا شفیع کرنا، سوچ ہی کر بسا شفیع کرنا۔ شعر عرض خدمت ہے۔ سہلنا خوشی سے ہر دکھ کو، سہلنا خوشی سے ہر دکھ کو، ہر کسی کا نہ دل دکھی کرنا، ہر کسی کا نہ دل دکھی کرنا۔ بہت شکریہ۔ دل میں اس کا ہے احترام بہت، دل میں اس کا ہے احترام بہت، کیا یہ لازم ہے دوستی کرنا۔ بہت شکریہ۔ کیا یہ لازم دوستی کرنا۔ شعر عرض خدمت ہے۔ خاک میں مل گئے میرے آنسو، مل
है मेरे आंसू, उनको आया न दोस्ती करना, उनको आया न दोस्ती करना। ये तो अपना शार है ही नहीं, ये तो अपना शार है ही नहीं, तेरे गैरे बंदगी करना। बहुत शुक्रिया। तेरे गैरे बहुत खूब। बंदगी करना। आखिरी शेर अर्ज खिदमत है। जी देखो इतना तो कर ही सकते हो, देखो इतना तो कर ही सकते हो, कुछ जफाओं में ही कमी करना, क्या बात। कुछ जफाओं में ही कमी करना। बहुत बहुत शुक्रिया। मक्ता अर्ज़ खिदमत है। मेरा शेवा नहीं है ये रिशा, मेरा शेवा नहीं है ये रिशा, जिक्र उसका गली गली करना। शुक्रिया। जिक्र उसका गली गली करना, यूं न बर्बाद जिंदगी करना, सोती कर बसा सिफी करना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी समापन बहुत का। शुक्रिया आपका। नवाज़िश। रिजवाना साहब इंडिया से हमारे साथ अपना कलाम पेश कर रही थी और हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से राना असद राना साहब। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो अपने कलाम से नवाजें। बहुत शुक्रिया मैडम। बहुत शुक्रिया तमाम आपकी आमद का। बहुत अरसे बाद हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपकी तबीयत ठीक है? अब बहुत बेहतर है मैडम, बहुत शुक्रिया। जी तमाम हाज़िर शौरा की खिदमत में आदाब और वालेकुम दारत में उनकी इजाजत से चंद अशार। जी शुक्रिया सर। दिलो मज़मूम वहशत में गुजारा कर ही लेता है। वाह। दिले मग़मूम वहशत में गुजारा कर ही लेता है। वो एक आंसू अरे मिसगां सितारा कर ही लेता है। क्या खूबसूरत शेर। अच्छा बहुत शुक्रिया। और खुले जो दर न दस्तक से मुसाफिर लौट जाता है। खुले जो दर न दस्तक से मुसाफिर लौट जाता है, ठुकराया गया इंसान किनारा कर ही लेता है। खुले जो दर न दस्तक से मुसाफिर लौट जाता है कि ठुकराया गया इंसान किनारा कर ही लेता है। वाह वाह। और अनाएं रोक लेती हैं ज़बां को नाम लेने से। अनाएं रोक लेती हैं ज़बां को नाम लेने से। न दे वो साथ तो बंदा इशारा कर ही लेता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। वो ऐसा नाज परवर जिसको होता नाज चाहत पर। वो नाज परवर जिसको होता नाज चाहत पर, वो उसकी नागवारी को गवारा कर ही लेता है। और जो लफ्जिश करके आदम रांदाए जन्नत हुआ, लेकिन
जो लफ्ज़िश करके आदम रांदाए जन्नत हुआ, लेकिन वही गलती जमीन पर वो दोबारा कर ही लेता है। जो लफ्ज़िश करके आदम रांदाए जन्नत हुआ, लेकिन वही गलती जमीन पर वो दोबारा कर ही लेता है। बहुत शेर अर्ज है कि जी, तमन्ना जो न पूरी हो, तमन्ना मर नहीं जाती। क्या कहना, तमन्ना जो न पूरी हो, तमन्ना नहीं जाती, न पूरी हो, तमन्ना मर नहीं जाती। ख्वाहिश फिर से उसकी दिल हमारा कर ही लेता है। तमन्ना जो न पूरी हो, तमन्ना मर नहीं जाती। ख्वाहिश फिर से उसकी दिल हमारा कर ही लेता है। और जो मौसम धूप का सहता है सहरा खामोशी से वो, जो मौसम धूप का सहता है सहरा खामोशी से वो, इसी बादल के टुकड़े पर गुजारा कर ही लेता है। खूबसूरत इशारा, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। धूप का सहता है सहरा खामोशी से वो, किसी बादल के टुकड़े पर गुजारा कर ही लेता है। मख्तार असद दिल टूटने की कब सुनी आवाज दुनिया ने। असद दिल टूटने की कब सुनी आवाज दुनिया ने, फलक हर हादसे का पर नजारा कर ही लेता है। असद दिल टूटने की कब सुनी आवाज दुनिया ने, फलक हर हादसे का पर नजारा कर ही लेता है। तमन्ना जो न पूरी हो, तमन्ना मर नहीं जाती। कि ख्वाहिश फिर से दिल हमारा कर ही लेता है। इजाजत तलब करता हूँ। बहुत शुक्रिया। राना असद राना साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे, खूबसूरत कलाम सुना रहे थे। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम साजिद नसीर साहब इटली से। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम साजिद नसीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक कथा और गजल के चंद इशार पेश करता हूँ। अब बहारें रक्स करती हैं मेरे बागात में। बहुत शुक्रिया जी। अब बहारें रक्स करती हैं मेरे बागात में, जुगनुओं ने क्या समा बांधा है काली रात में। अब बहारें रक्स करती हैं मेरे बागात में, जुगनुओं ने क्या समा बांधा है काली रात में। खुद कलामी ने यूं बरजस्ता किया अफकार को, खुद कलामी ने यूं बरजस्ता किया अफकार को, मैं मसीहा ढूंढता फिरता हूँ अपनी जात में। बहुत अच्छे जी। गजल के चंद इशार साहिब सदर की इजाजत से कि जमीन से चांद का रास्ता दिखा गया है कोई। जमीन से चांद का रास्ता दिखा गया है कोई, मैं नींद में था सो मुझको जगा गया है। जी बहुत शुक्रिया। ये चार सू जो उजाले दिखाई देते हैं, ये चार सू जो उजाले दिखाई देते हैं, ये चार सू जो उजाले दिखाई देते हैं, सफेद बर्फ में गुंचे खिला गया है कोई। बहुत अच्छे। अदा मैं इंतजार की दुनिया में खो गया ऐसे, इंतजार की दुनिया में खो गया ऐसे, मुझे यकीन के झूले झुला गया है कोई। यकीन के झूले झुलाए। बहुत जी बहुत शुक्रिया। मैं इंतजार की दुनिया में खो गया ऐसे, मुझे यकीन के झूले झुला गया है कोई। और शेर देखिए, रहे नसीब के शीशम तले में सोया था।
ज़हे नसीब के अंतिम तले में सोया था तो मेरे हाथ पे मेहंदी लगा गया है कोई। वाह 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 आप तो बहुत खुश नसीब है बहुत शुक्रिया। क्या आपको मेहंदी लगा के कोई, वाह क्या बात है। कि इलाज कर नहीं सकता कोई मुआलिज अब, वाह वाह इलाज कर नहीं सकता कर कोई नहीं मुआलिज। सकता कोई मुआलिज अब, कुछ ऐसे जान पर नश्तर चला गया है कोई। वाह जी तो शेर देखिए कि कदम कदम किसी बीमार का लहू है ये, वाह कदम कदम किसी बीमार का कदम लहू है। कदम किसी बीमार का लहू है ये, कि रेगे दश्त पे आंसू बहा गया है कोई। वाह 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 और नुक्ता अर्ज है कि न जाने साया भी साजिद नसीब हो के ना हो, वाह न जाने साया भी साजिद नसीब हो के ना हो, रहे वफा में जो पौधा लगा गया लगा है। गया नबी से मन का अदा, न जाने साया भी साजिद नसीब हो के ना हो, रहे वफा में जो पौधा लगा गया है कोई, नींद से चांद का रास्ता दिखा गया है कोई, मैं नींद में तो मुझको जगा गया है कोई। आपकी समातों का बयान। साजिद नसीर साहब इटली से हमारे साथ थे और बहुत ही खूबसूरत कलाम सुना रहे थे। अब आप जैसा कि आपको मालूम है कि ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन की जानिब से और बज़्म गालिब इंटरनेशनल के तवज्जुह से प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मोहम्मद नवाज गलियाना साहब हमारे ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन के सदर हैं और रोए रवा हैं, और बज़्म गालिब इंटरनेशनल के जनाब खालिद नक्काश साहब रोए रवा हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ जो नए मेहमान शामिल हो रहे हैं उनको बहुत खुश आमदीद। और मैं बढ़ती हूँ अपने मेहमान एजाजी की तरफ। सबसे पहले मैं बुलाऊंगी जनाब मोहतरमा हमारे साथ एक मौजूद हैं शिकागो अमेरिका से, ताहिरा रिदा साहिबा हमारे साथ महफिल सुखन है। आपकी का मजमुआ ज़ेर इशाअत है। शिकागो में अदबी उर्दू कॉन्फ्रेंस की सेक्रेटरी भी हैं और हरीम नाथ शिकागो की टीम मेंबर भी हैं। पंजाबी में भी शायरी करती हैं। तो चलते हैं रिदा के पास, ताहिरा रिदा के पास। ताहिरा रिदा साहिबा आप तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आप एक ही फोन पे मेरे आ जाती हैं। थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया शाहीन बरलास साहिबा। थैंक यू। इसके आप मुझे इस खूबसूरत महफिल में शामिल करने का। इसके साथ ही शुक्रगुजार हूँ ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली और बज़्म गालिब इंटरनेशनल की। अब इसके अलावा मैं अब सदर महफिल जनाब मुश्ताक दरभंगी साहब से इजाज़त चाहूँगी कि कुछ अशार पेश करूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि माहे रबीउल अव्वल चल रहा है। तो मैं 2 नाती अशार सबसे पहले आपकी खिदमत में पेश करती हूँ कि वो जिन पे भेजा खुदा ने सलाम, उन पे सलाम। सुभान वो अल्लाह। जिन पे भेजा खुदा ने सलाम, उन पे सलाम। कहा फरिश्तों ने सद एहतराम, उन पे सलाम। कहा फरिश्तों ने सद एहतराम, उन पे सलाम। और जो आलमीन में रहमत बना के भेजे गए, जो आलमीन में रहमत बना के भेजे गए, मिला है जिनके अमल को दवाम, उन पे सलाम। और कुछ 2-3 अशार और फिर एक गजल के कुछ अशार इंशाल्लाह। सुनोगे जब हमारी हर कहानी भूल जाओगे, सुनोगे जब हमारी हर कहानी भूल जाओगे, हुई जब दोस्तों की मेहरबानी भूल जाओगे। बहुत अच्छे, बहुत खूब। सजाकर खाब पलकों पर ये पुलिया पार मत करना, सजाकर खाब पलकों पर ये पुलिया पार मत करना। हकीकत ने डसा तुमको तो पानी भूल जाओगे। दोबारा आता हो। वाह वाह।
بہت اچھی سجا کر خواب پلکوں پر یہ پلیا پار مت کرنا، حقیقت نے ڈسا تم کو تو پانی بھول جاؤ گے، اور اسے اب کانچ پر چلنے میں دشواری نہیں ہوتی۔ ارے واہ، بہت اچھا، چلنے اسے اب کانچ پر چلنے میں دشواری نہیں نہیں ہوتی۔ جو پلکوں پر سفر کرتی تھی رانی بھول جاؤ گے، اسے اب کانچ پر چلنے میں دشواری نہیں ہوتی، جو پلکوں پر سفر کرتی تھی رانی بھول جاؤ گے۔ اور اب ایک غزل کے کچھ اشعار کہ خوشبو کی سوغاتیں بانٹیں، رنگ کا کاروبار کیا، خوشبو کی سوغاتیں بانٹیں، رنگ کا کاروبار کیا، پھولوں کی بستی میں ہم نے ایک ایسا تہوار کیا، پھولوں کی بستی میں ہم نے ایک ایسا تہوار کیا، اور اندھے پیار کے کھیل میں شاید دوش ہمارا اتنا تھا، اندھے پیار کے کھیل میں شاید دوش ہمارا اتنا تھا، آپ نے ہم سے جو کروایا ہم نے وہ سرکار کیا، اور جانے والے بھول گئے ہیں چھوڑو نا اب جانے دو، جانے والے بھول گئے ہیں چھوڑو نا اب جانے دو، کون کنارے سے لپٹا تھا کس نے دریا پار کیا، کون کنارے سے لپٹا تھا کس نے دریا پار کیا، اور رات کو چاند ستارے بن کر بستی کی رکھوالی کی، رات کو چاند ستارے بن کر بستی کی رکھوالی کی، دن کو سورج بن کر سونے والوں کو بیدار کیا، دن کو سورج بن کر سونے والوں کو بیدار کیا، اور مقطع ہے یہ آپ کی خدمت میں کہ آتے جاتے مل جاتے ہیں اب جانے پہچانے لوگ، آتے جاتے مل جاتے ہیں اب جانے پہچانے لوگ، بھیڑ لگی رہتی ہے جب سے ایک رستہ ہموار کیا، بھیڑ لگی رہتی ہے جب سے ایک رستہ ہموار کیا، خوشبو کی سوغاتیں بانٹیں، رنگ کا کاروبار کیا، پھولوں کی بستی میں ہم نے ایک ایسا تہوار کیا، بہت خوب، جی ہمارے ساتھ موجود تھیں طاہرہ رضا صاحبہ شکاگو امریکہ سے، بہت ہی خوبصورت کلام سنایا، آپ کا بہت شکریہ۔ اور آپ کو جیسا کہ اب معلوم ہے کہ یہ پروگرام بزم غالب انٹرنیشنل کے توسط سے اور گلوبل رائٹرز ایسوسی ایشن کے توسط سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت بزم غالب انٹرنیشنل کے منتظم اعلیٰ محترم جناب خالد نقاش صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا کچھ کہنا چاہوں گی۔ آپ بزم غالب انٹرنیشنل کے روح رواں ہیں، آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ ایک معروف شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین نقاد، قانون داں، نثر نگار، ڈرامہ نگار، تبصرہ نگار بھی ہیں۔ بچپن سے آپ کو اردو ادب سے لگاؤ رہا اور آپ کے شوق نے آپ کو بزم غالب کے پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا، جہاں پر آپ کے شوق نے آپ کو جلا بخشی اور آپ نے ہر موضوع پر قلم اٹھا کر گویا دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ جہاں پر طبقہ ہائی فکر کے لوگوں کو اکٹھا کرنا مشکل ہوتا ہے، وہاں آپ کی تخلیقات نے اس کو آسان بنا دیا اور آپ کے شوق نے آپ کے لیے ادب کی تمام راہیں کھول دی۔ تنقیدی مضامین اور فلسفے پر بھی آپ نے قلم اٹھایا۔ میں بے حد احترام سے آپ سے ملتمس ہوں کہ وہ آپ اپنے کلام سے نوازیں۔
بہت شکریہ شاہین برلا صاحبہ. بہت شکریہ آپ کے آمد صاحب. تمام احباب کا بہت شکریہ جو ہماری گزارش پر تشریف لائے. میں احباب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے یہاں پر جو بر صغیر پاک و ہند جس کا پرانا نام تھا حالات خاصے دیگرگوں ہیں، تو دوست احباب سے گزارش ہے جو لوگ مشکل میں ہیں ان کے لیے اگر ہو سکے جتنی ممکن ان کی مدد فرمائے، اور ممکن ہو یہاں بھی تو دعا فرمائے لوگوں کے لیے مشکلیں آسان ہوں. بہت اچھا جی، نعت کے چند اشعار کہ نعت کا رنگ جو ترتیب دیا ہے میں نے. نعت کا رنگ آواز جو آ رہی ہے میری؟ جی جی جی. نعت کا رنگ جو ترتیب دیا ہے میں نے، اپنے ہر رنگ کو خوش رنگ کیا ہے میں نے. سبحان اللہ. بہت اچھا. نعت کا جو رنگ ترتیب دیا ہے میں نے، اپنے ہر رنگ کو خوش رنگ کیا ہے میں نے. اور ایسے سیراب ہوا یاد نبی سے جیسے، ایسے سیراب ہوا یاد نبی سے جیسے آب کوثر کا کوئی جام پیا ہے میں نے. ایسے سیراب ہوا یاد نبی سے جیسے، اور آب کوثر کا کوئی جام پیا ہے میں نے. اور اس میں احمد کا وظیفہ کیا دھڑکن دھڑکن. احمد کا وظیفہ کیا دھڑکن دھڑکن. دل کے ہر چاک کو اس طرح سے، دل کے ہر چاک کو اس طرح سیا ہے میں نے. احمد کا وظیفہ کیا دھڑکن دھڑکن. دل کے ہر چاک کو اس طرح سیا ہے میں نے. اور خلد کی مجھ کو جو دیتے ہیں بشارت قدسی، خلد کی مجھ کو جو دیتے ہیں بشارت قدسی. نعت گوئی کا یہ انعام لیا ہے میں نے. نعت گوئی کا یہ انعام لیا ہے میں نے. اور ان کی رحمت نے وہیں تھام لیا ہے مجھ کو، ان کی رحمت نے وہیں تھام لیا ہے مجھ کو. ان کا نقاش جہاں نام لیا ہے میں نے. نعت کا رنگ جو ترتیب دیا ہے میں نے، اپنے ہر رنگ کو خوش رنگ کیا ہے میں نے. اور جناب صدر مشتاق در بھنگوی صاحب کی اجازت سے دہائیاں ہوئی ہماری ملاقات رہتی ہے، 360 دن تو کم از کم ہمارا میسج پہ رابطہ رہتا ہے. لیکن آج اس پلیٹ فارم کے توسط سے ہم آمنے سامنے ہوئے. مشتاق در بھنگوی صاحب سے حضور اجازت ہو تو غزل کے 2-3 شعر اجازت ہے. جی بہت شکریہ. ایک عموماً جو شکایت ہوتی ہے مجھ سے، تو وہ شکایت دور کرنے کے لیے ایک ہلکی پھلکی غزل کے چند اشعار. ہاں، دوست احباب کہتے ہیں کہ سکیل غزلیں کہتا ہوں، تو آج ہلکی پھلکی غزل کے چند اشعار کہ مہربان بھلا دیا ہم کو، مہربان بھلا دیا ہم کو، رائگان بھلا دیا ہم کو. مہربان بھلا دیا ہم کو، رائگان بھلا دیا ہم کو. اپنے حالات سے یہ لگتا ہے، اپنے حالات سے یہ لگتا ہے، آسمان بھلا دیا ہم کو. بہت اچھے. صرف قافیہ ردیف اپنے حالات سے یہ لگتا ہے، آسمان بھلا دیا ہم کو. ہو گئے خاک ہم زمانے کی، ہو گئے خاک ہم زمانے کی.
शायद साहब मैंने आपको ज़हन में रख के ये गजल चुनी है। हो गए खाक हम जमाने की, जिस्मो जाने भुला दिया हमको। क्या बात है। वाह क्या कहना। हो गए खाक हम जमाने की, जिस्मो जाने भुला दिया हमको, और पेशो पस के नहीं रहे कायल। क्या बात। पेशो पस के नहीं रहे कायल, दरमियाने भुला दिया हमको। बहुत अच्छे। क्या कहने। पेशो पस के नहीं रहे कायल, दरमियाने भुला दिया हमको, और जिंदगी है रवां दवां नक्काश। जिंदगी है रवां दवां नक्काश, इस जहां ने भुला दिया हमको। मेहरबान ने भुला दिया हमको, रायगा ने भुला दिया हमको। क्या तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत नवाजिश आपने इस समा खराशी पर जो दाद दी, मैं बहुत ममनून हूँ आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ हमारे प्रोग्राम की मेहमान एजाजी एक और मोहतरमा जनाब राना नाहिद राना साहिबा हैदराबाद कराची पाकिस्तान से तशरीफ रखती हैं। मैं उनसे नाहिद राना जी, राना नाहिद राना जी। आप शायरा होने के साथ साथ बहुत अच्छी अदीबा, ड्रामा निगार, तबसरा निगार भी हैं। आपकी तसनीफ आंगन मेरे घर में कराची में अक्सर मशायरों में तवातर से शमूलियत अख्तियार करती हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं। आपके खूबसूरत शेर पढ़ते हुए आपको दावत कलाम दूंगी। मंजिल की तलब हद से गुजर जाएगी जिस दिन, मंजिल की तलब हद से गुजर जाएगी जिस दिन, रह जाएगा रखा हुआ सामान सफर का। प्रोफेसर राना नाहिद राना साहिबा, आपको आवाज आ रही है राना साहिबा? राना साहिबा आवाज, आपका माइक बंद है। राना साहिबा अपना माइक ऑन कीजिए प्लीज। राना साहिबा का माइक ऑफ है। तो माइक ऑफ है, किस तरह आवाज नहीं आ रही इनकी? फिलहाल किसी और को बुला ले। कोई जी, एडमिन तो है अगर हम किसी और को फिर बुलाते हैं। हम अब इनको हम कैसे बताएंगे उनका माइक हमारे साथ। जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी। अच्छा, तो आप पढ़िए प्लीज। हेलो, उनका माइक बंद है। अच्छा, उनका माइक बंद है। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है कराची पाकिस्तान से, अगर उनको मेरी आवाज आ रही हो, जनाब मीम मुगल साहब। आपको आवाज आ रही है मेरी मीम मुगल साहब? उनका भी माइक बंद है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, मुगल साहब माइक ऑन कर लें अपना। जी माइक ऑन कर चले लीजिए। आगे। अमूमन एडमिन साइड से अमूमन जो है बंद होता है। जी बहुत शुक्रिया शाहीन आपका। मीम मुगल साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, बड़ी मोहब्बत आप तशरीफ लाए। और बहुत ही अच्छा कलाम कहते हैं मीम मुगल साहब, बहुत अच्छे शायर हैं और इनका टीवी से भी ताल्लुक है और बहुत सारी कहानियां भी लिखते हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और इनकी तसनीफ भी आ चुकी है। तो हम आपसे मुल्तमिस है कि आप अपने कलाम से नवाजें। जी जी, मैं गजल के चंद शेर देखिएगा। अच्छा, ये मोहब्बत अगर कोई शय है, ये मोहब्बत अगर कोई शय है, ये मोहब्बत अगर कोई शय है, ज़हनी आसूदगी बड़ी शय है। वाह वाह, क्या बात। ये मोहब्बत अगर कोई शय है, ज़हनी आसूदगी बड़ी शय है। जान जाती है ये नहीं जाती, जान जाती है ये जान नहीं। जाती है ये नहीं जाती। बेबसी कैसी दायमी शय है। वाह वाह वाह।
جان جاتی ہے یہ نہیں جاتی، بہت خوب بے بسی کیسی دائمی شے ہے۔ واہ مشتاق صاحب قبلہ شعر جی دیکھیے کہ لوگ اپنوں کو چھوڑ جاتے ہیں، جی لوگ لوگ اپنوں کو چھوڑ اپنوں کو جاتے ہیں۔ چھوڑ جاتے ہیں، لوگ اپنوں کو چھوڑ جاتے ہیں، خودکشی اتنی قیمتی شے ہے۔ لوگ اپنوں کو چھوڑ جاتے ہیں، خودکشی اتنی قیمتی شے ہے، خودکشی اتنی قیمتی شے ہے، جس سے رہتی نہیں تمیز کوئی، جس سے رہتی نہیں تمیز کوئی، عشق وہ چیز ہے وہی شے ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جس سے رہتی نہیں تمیز کوئی، عشق وہ چیز ہے وہی شے ہے۔ عشق سے ابتدا نہ کر لینا، عشق سے ابتدا نہ کر لینا، در حقیقت یہ دوسری شے ہے۔ بہت خوب، بہت اچھا بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ در یہ حقیقت شعر اچھا ہے، یہ اچھا ہے دوسری، میاں، اچھا ہے یہ شعر۔ ونس مور کیجیے بہت اس کو، شکریہ۔ دوبارہ عشق پڑھیے۔ سے عشق سے ابتدا نہ کر لینا، در حقیقت یہ دوسری شے ہے۔ واہ شاہد صاحب شعر واہ دیکھا واہ، کہ کتنی ناپائیدار شے ہے خیال، کتنی ناپائیدار شے ہے خیال، شاعری کتنی واجبی شے ہے۔ کتنی ناپائیدار شے ہے خیال، شاعری کتنی واجبی شے ہے۔ میں سمجھتا تھا، بہت شکریہ، میں سمجھتا تھا خون ہے دل میں، بہت خوب، اچھا میں میں سمجھتا تو سمجھتا تھا خون ہے دل میں، اس کٹورے میں کاسنی شے ہے۔ واہ کٹورے میں کاسنی شے، اس کٹورے میں کاسنی شے ہے۔ اور شعر دیکھیے گا کہ توڑتا ہوں جمود سانسوں کا، توڑتا ہوں جمود سانسوں کا، یہ تماشا بھی اب کلیشے ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ توڑتا ہوں جمود سانسوں کا، یہ تماشا بھی اب کلیشے ہے۔ تشت میں سر سنبھالیے محمود، تشت میں سر سنبھالیے محمود، اقتدار اس قدر بری شے ہے۔ واہ واہ، بہت خوب، بہت اچھے بھائی، بہت اچھا شعر۔ بہت شکریہ۔ تشت میں سر سنبھالیے محمود، اقتدار اس قدر بری شے ہے، یہ محبت اگر کوئی شے ہے، ذہنی آسودگی بڑی شے ہے۔ بہت بڑی شکریہ، شے، بہت اچھا، بہت بہت خوبصورت شکریہ۔ جی۔ ہیلو، آواز آ رہی ہے آپ کے پاس؟ جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے جی۔ میمی مغل صاحب ہمارے ساتھ تھے کراچی جی پاکستان سے، بہت ہی خوبصورت کلام انہوں نے سنایا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا ناہید رانا صاحبہ، پروفیسر رانا ناہید رانا صاحبہ حیدرآباد پاکستان سے۔ آپ کا مائک آف تھا پہلے، اب آپ نے آن کیا ہے، تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنے کلام سے نوازیں۔ جی بہت بہت شکریہ شاہین صاحبہ، میں آپ کا ماشاء جی اللہ آپ بہت کا شکریہ پروگرام آپ کی بہت آمد کا، اچھا جا رہا ہے، آپ کی بہت شکریہ، محبت کا بہت شکریہ، اور بہت تمام شکریہ آپ کی احباب کے آمد ساتھ کا۔ میں سلام۔ صاحب صدر کی اجازت سے پہلے میں نعت کے 3 شعر آپ کی نصب کروں گی جی کہ اجازت ہے؟ جی جی عطا کیجیے۔ تمام خوبیاں ختم اس کی ذات پر کیا خوب، واہ تمام خوبیاں ختم اس کی ذات پر کیا خوب، جو ختم کرنے کو آیا زمیں پہ سارے عیوب، جو ختم کرنے کو آیا زمیں پہ سارے عیوب، وہ روشنی ہے اور ایک ایسے آفتاب کی ہے، وہ روشنی ہے اور ایک ایسے آفتاب کی ہے
کہ جس کے واسطے لازم نہیں طلوع و غروب، کہ جس کے واسطے لازم نہیں طلوع و غروب، درود پڑھتی ہوں اسی کی برکت سے رانا، درود پڑھتی ہوں اسی کی برکت سے رانا، نکھر گیا ہے بہت میری نعت کا اسلوب۔ سبحان اللہ۔ غزل پیش کرتی ہوں، کی طرف سے مطلب کیا ہے کہ بس ایک بار توجہ سے اس کو دیکھا تھا، بس ایک بار توجہ سے اس کو دیکھا تھا، پھر اس کے بعد ہر ایک چہرہ اس کا چہرہ تھا، پھر اس کے بعد ہر ایک چہرہ اس کا چہرہ تھا، اور رفاقتوں کے بھرم کھل گئے تمازت میں، رفاقتوں کے بھرم کھل گئے تمازت میں، جو میرے ساتھ رہا بس وہ میرا سایہ تھا، جو میرے ساتھ رہا بس وہ میرا سایہ تھا، اندھیرے شکوہ بلب کیوں نہ ہوں کہ دنیا نے، اندھیرے شکوہ بلب کیوں نہ ہوں کہ دنیا نے وہاں چراغ جلایا جہاں اجالا تھا، وہاں چراغ جلایا جہاں اجالا تھا۔ بہت اچھا۔ اور میں چاہتی ہوں میرا عکس مجھ کو لوٹا دے، میں چاہتی ہوں میرا عکس مجھ کو لوٹا دے، وہ آئینہ جسے ایک بار میں نے دیکھا تھا، وہ آئینہ جسے ایک بار میں نے دیکھا تھا، میں چاہتی ہوں میرا عکس مجھ کو لوٹا دے، وہ آئینہ جسے ایک بار میں نے دیکھا تھا، اور کلام مجھ سے کیا جب سکوت صحرا نے، کلام مجھ سے کیا جب سکوت صحرا نے، کھلا یہ مجھ پہ کہ میرا سکوت صحرا تھا، کھلا یہ مجھ پہ۔ کسی نے مائک ٹاپ نہیں کیا ہوا ہے؟ بہت شکریہ۔ آواز آ رہی ہے شاہین صاحب آپ پہ؟ جی جی بالکل، سب کو آ رہی بات۔ بہت شکریہ نوازش، بہت۔ کلام مجھ سے کیا جب سکوت صحرا نے، کھلا یہ مجھ پہ کہ میرا سکوت صحرا تھا۔ اور یہ غزل میں ایک نعت کا شعر ہو گیا ہے، پیش کرتی ہوں کہ محبتوں کا سفر تھا کہ ایک لمحے میں، محبتوں کا سفر تھا کہ ایک لمحے میں، نہ جانے کتنے ماہ و سال وقت ٹھہرا تھا، نہ جانے کتنے ماہ و سال وقت ٹھہرا تھا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ محبتوں کا سفر تھا کہ ایک لمحے میں، نہ جانے کتنے ماہ و سال وقت ٹھہرا تھا، اور وفا کے نام پہ ایک حرف آ گیا رانا، وفا کے نام پہ ایک حرف آ گیا رانا، چمن میں نکھتو گل کا عجیب رشتہ تھا، چمن میں نکھتو گل کا عجیب رشتہ تھا، بس ایک بار توجہ سے اس کو دیکھا تھا، پھر اس کے بعد ہر ایک چہرہ اس کا چہرہ تھا۔ ہمارے ساتھ موجود تھی رانا ناہید رانا صاحبہ، حیدرآباد پاکستان سے، بہت خوبصورت کلام سنا رہی تھیں، اور وہ ہے باپ جنہوں نے اپنے مائک یا بند کیے ہوئے ہیں، اور آڈیو بھی ویڈیو بھی دونوں چیزیں، تو پلیز وہ اوپن کر لیں تاکہ مجھے پتا رہے کہ کون رہ گیا ہے پڑھنے سے۔ بھی 2-3 لوگ جو آئیں گے ہمارے ساتھ، تو پھر ہم اپنے مسند نشیان کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوئی میری آواز سن رہے ہیں جو رہ گئے تو مجھے بتا دیں پلیز۔ جی آ رہی آواز آپ کی۔ جی شکریہ۔
اچھا، ہم اپنے مسند نشیان کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے پروگرام کے محترم جناب صدر ہیں مشتاق دربھنگوی صاحب، انڈیا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہمارے پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں جناب ڈاکٹر ندیم منشا صاحب اور شاہد مرزا صاحب، کراچی پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو میں بلانا چاہوں گی شاہد مرزا صاحب، ہمارے پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں. آپ کا شمار سینئر شعراء میں ہوتا ہے. آپ کی شاعری کا سفر بہت طویل ہے. آپ کا تعلق زندہ دلان لاہور سے ہے. آپ کے والد بھی شاعر تھے، والد سے شوق آپ میں منتقل ہوا اور آپ ادب کا یہ سفر آپ نے جاری و ساری رکھا. آپ کا کہنا ہے کہ شاعری میں تخیل کی پرواز ہی شاعری کی پہچان ہوتی ہے، غزل کے بغیر شاعری کچھ نہیں. میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنے کلام سے نوازیں. شاہد مرزا صاحب. جی بہت شکریہ بہت جناب شکریہ کے آپ ساتھ کی آمد. دربھنگوی صاحب، آپ کی اجازت سے میں اپنا کلام پیش کرتا ہوں. جی کیولا عطا کی. دامن میں گرا ہو جیسے، دامن میں گرا ہو، ایک نیا زخم لگا ہو جیسے. بہت شکریہ، بہت شکریہ جی. دامن میں گرا ہو جیسے، ایک نیا زخم لگا ہو جیسے، پھر کوئی ٹیس اٹھی ہے دل میں. پھر کوئی ٹیس، پھر کوئی پھول کھلا ہو جیسے. بہت خوبصورت. بہت شکریہ، بہت شکریہ. پھر کوئی ٹیس اٹھی ہے دل میں، پھر کوئی پھول کھلا. بہت شکریہ. کیا کہنا؟ خواب ٹوٹا تو بہت شور ہوا. خواب ٹوٹا تو بہت شور ہوا. خواب ٹوٹا تو بہت شور ہوا، آئینہ ٹوٹ گیا ہو جیسے. بہت اچھا شعر ہے. دوبارہ پڑھیے گا سر. خواب ٹوٹا تو بہت شور ہوا. جی، خواب ٹوٹا تو بہت شور ہوا، آئینہ ٹوٹ گیا ہو جیسے. اور دیکھنا بے رخی سے یوں مجھ کو، دیکھنا بے رخی سے یوں مجھ کو، اب تلک مجھ سے خفا ہو جیسے. بہت اچھے. کوئی جھونکا سا چھو کے گزرا ہے، کوئی جھونکا سا چھو کے گزرا ہے، تیرے دامن ہوا ہو جیسے. کوئی جھونکا سا چھو کے گزرا ہے، تیرے دامن کی ہوا ہو جیسے. غمگینی صبح گلشن. شکریہ جی. غمگینی صبح گلشن، پھول خوشبو سے خفا ہو جیسے. کیا کہنے، کیا کہنے. واہ واہ واہ، کیا کہنا چاہتے. ہائے غمگینی صبح گلشن، پھول خوشبو سے خفا ہو جیسے. اور پچھلی راتوں سے تیرے ہجر کا دکھ. ہائے غمگینی صبح گلشن، ہائے غمگینی صبح گلشن، پھول خوشبو سے خفا ہو جیسے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اور پچھلی راتوں سے تیرے ہجر کا دکھ، تیرے ہجر کا دکھ میری پلکوں پہ ٹکا ہو جیسے. بہت اچھے. پچھلی راتوں سے تیرے ہجر کا دکھ میری پلکوں پہ ٹکا ہو جیسے. آئینہ دیکھ لوں تو لگتا ہے، آئینہ دیکھ لوں تو لگتا ہے، رنگ چہرے کا اڑا ہو جیسے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور کتنی خاموشیاں ہیں سینے میں، کتنی خاموشیاں ہیں سینے میں، دل سے دھڑکن بھی جدا ہو جیسے. خاموشیاں ہے سینے میں، دل سے دھڑکن جدا دل کی دھڑکن. کس قدر کرب ہے چہرے پہ میرے، کس کرب ہے چہرے پہ میرے، آنکھ سے درد گرا ہو جیسے. بہت اچھے.
واہ بہت واہ شکریہ واہ واہ بہت شکریہ کس قدر کرب چہرے پہ میرے آنکھ سے درد گرا ہو جیسے اور حسرتیں چیختی ہیں یوں دل میں چیختی ہیں یوں دل میں کہیں ماتم کی صدا ہو جیسے حسرتیں چیختی ہیں یوں دل میں کہیں ماتم کی صدا ہو جیسے اور مقطع عرض ہے کہ جب ملا وہ تو یوں ملا شاہد جب ملا وہ تو یوں ملا شاہد آخری بار ملا ہو جائے اشک دامن میں گرا ہو جائے دوبارہ سنا دیجیے ایک نیا زخم لگا ہو جیسے صاحب مقطع پھر عطا کی جی مقطع پھر میں عطا کی جی جب ملا وہ تو یوں ملا شاہد آخری بار ملا ہو جائے میرا ہو جائے کیا کہنا سبحان اللہ وہ خواب ٹوٹا تو بہت شور ہوا وہ والا بہت بہت خوبصورت تھا جی خواب ٹوٹا تو بہت شور ہوا آئینہ ٹوٹا کیا ہو جیسے آئینہ آئینہ ٹوٹ ٹوٹ گیا گیا ہو جیسے آئینہ واہ ٹوٹ گیا کیا بہت کہنا شاہد شکریہ صاحب جی سبحان خوش اللہ بہت خوبصورت شاہد مرزا صاحب اگر آپ کچھ اور بھی سنانا چاہیں تو آپ سنا سکتے ہیں شاہد مرزا صاحب جی ایک غزل اور آپ کی میں پیش کرتا ہوں شام ڈھلتے ہی میرے ذہن پہ چھا جائے گا شام ڈھلتے ہی میرے ذہن پہ چھا جائے گا کیا میرا درد دلاسا نہیں دے پائے گا واہ 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 چاند جب بھی میرے آنگن میں اتر آئے گا کوئی سایہ میری دیوار پہ لہرائے گا بہت اچھا چاند جب بھی میرے آنگن میں اتر آئے گا کوئی سایہ میری دیوار پہ لہرائے گا تو گلے شکوے کرے گا سو چلا جائے گا تو گلے شکوے کرے گا سو چلا جائے گا چلا جائے گا ہاں کوئی نشتر میرے سینے میں اتر جائے گا واہ کوئی نشتر میرے سینے میں اتر جائے واہ تو گلے شکوے کرے گا سو چلا جائے گا کوئی نشتر میرے سینے میں اتر جائے گا کھو چکی جس کو نظر کاش کہ وہ آ جائے بہت شکریہ جی کاش کہ وہ آ جائے کھو چکی جس کو نظر کاش کہ وہ آ جائے کیا کوئی لمحہ کبھی لوٹ کے بھی آئے گا کیا خود غلامی سے سبحان اللہ بہت سبحان شکریہ جی بہت خوب بہت اچھے بہت شکریہ جی دل تو باغی ہوا پھرتا ہے تیرے ہجرا میں دل تو باغی ہوا پھرتا ہے تیرے ہجرا میں اب میرا ضبط میرے کام نہیں آئے کیا کہنا کیا کہنا بہت کیا شکریہ کہنا دل تو باغی ہوا پھرتا ہے تیرے ہجرا میں اب میرا ضبط میرے کام نہیں آئے گا اب میرا اور بے وجہ درد جدائی کو مسلط نہ کر بے وجہ درد جدائی کو مسلط نہ کر عمر بھر فیصلہ تیرا تجھے تڑپائے گا بہت خوش کیا کہنا بہت خوب بے وجہ درد جدائی کو مسلط نہ کر عمر پر فیصلہ تیرا تجھے تڑپائے گا اور چاندنی رات ہے پھر آج کوئی ہجر زدہ چاندنی رات پھر آج کوئی ہجر زدہ بام پر رات کے سناٹوں میں چلائے گا واہ واہ کیا کہنا کیا کہنا چاندنی رات ہے پھر آج کوئی ہجر زدہ بام پر رات کے سناٹوں میں چلائے گا کیا کہنا اور مقصود پیش ہے کہ دن گزرتا ہے گزر جانے دے لیکن شاہد دن گزرتا ہے گزر جانے دے لیکن شاہد وہ تجھے رات کی تنہائی میں یاد آئے واہ بہت خوبصورت بہت شکریہ بہت شکریہ
बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। शाहिद मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी। बहुत ही खूबसूरत कलाम सुनाया, उन्होंने समा बांध दिया। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्रोग्राम के दूसरे मेहमान खुसूसी डॉक्टर नदीम मंशा साहब, इंडिया से तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ, आप बहुत ही नामवर शायर हैं, इंडिया से आपका ताल्लुक़ है। शायरी की दुनिया में इब्न ईशा के नाम से जाने जाते हैं। आप एक मशहूर और मारूफ डॉक्टर होने के साथ साथ हिंदुस्तान के नामवर शायरों में आपका शुमार होता है। आपका एक मजमूए कलाम पहला ज़ख्म मंजर आम पर आ चुका है, जिसका इजरा मरहूम यूसुफ खान दलीप कुमार साहब के हाथों हुआ था। आप कई अदबी समाजी तंजीमों से मुंसलिक हैं। आप साबिक डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट महाराष्ट्र भी रह चुके हैं। और आपका खूबसूरत शेर पढ़ते हुए आपको दावत कलाम दूंगी। रमूज ज़ीस्त से नाशना नहीं हूँ मैं, रमूज ज़ीस्त से नाशना नहीं हूँ मैं, ये और बात के कुछ बोलता नहीं हूँ मैं। जनाब बहुत एहतराम से डॉक्टर नदीम मंशा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा शाहीन साहब। ये दूसरी बार आपसे मुलाकात हो रही है इस हफ्ते में, माशाल्लाह। पिछले हफ्ते भी माशाल्लाह। हजरात, सबसे पहले मैं जब 1992 में पहली बार हज को गया था तो वहाँ पे चंद अशार हुए थे, उसके 2-3 शेर देखिए। जनाब मीम मीम साहब, ट्रिपल मीम साहब, ट्रिपल मीम माशाल्लाह, मीम 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 साहब हैं। मीम 2 मीम से क्या है मीम साहब? मीम मीम मुगल, मोहम्मद महमूद मुगल, मोहम्मद महमूद मुगल। बहुत खूब माशाल्लाह, मोहम्मद महमूद मुगल। बीच वाले मीम जो अशार हुए थे को मेम मत पढ़िएगा कि जब पहली मर्तबा खाने काबा के मीनारों पे नजर पड़ी थी तो शेर देखिए मुश्ताक साहब के कहा है कि जब दूर से मस्जिद के मीनार नजर आए जी, जब दूर से मस्जिद के मीनार नजर आए, मुजरिम को रिहाई के आसार नजर आए। जब दूर से मस्जिद के मीनार नजर आए, मुजरिम को रिहाई के आसार नजर आए। और ये शेर देखिए कफील साहब के कहा है कि ये मेरा जुनूब भी है, काबे की तजल्ली भी। मेरा जुनूब भी है, काबे की तजल्ली भी। एक बार उसे देखो 100 बार नजर आए। ये मेरा जुनूब भी है, काबे की तजल्ली भी। एक बार उसे देखो 100 बार नजर आए। देखिए कि नादीदा निगाहों की इतनी ही तमन्ना है। देखिए कि नादीदा निगाहों की इतनी ही तमन्ना है, ख्वाबों में भी हजरत का दरबार नजर आए। हजरत एक दूसरी गजल के 3 शेर और फिर एक मुकम्मल गजल पेश करता हूँ। मतलब देखिए मुश्ताक साहब जी, पड़े हैं मिस्र के बाजार क्या करें, सुने पड़े हैं मिस्र के बाजार क्या करें, यूसुफ ही जब नहीं तो खरीदार क्या करें। सुने पड़े हैं मिस्र के बाजार क्या करें, यूसुफ ही जब नहीं तो खरीदार क्या करें। और ताहिरा मैडम में आपकी नजर है कि पेचो खमे हयात में उलझे हुए हैं हम, हयात में उलझे हुए हैं हम, पेचो खमे हयात में उलझे हुए हैं हम, सुल्फे बुता में खुद को गिरफ्तार क्या करें। क्या बात, खूब शेर। पेचो खमे हयात में उलझे हुए हैं हम, जुल्फे बुता में खुद को गिरफ्तार क्या करें। ये शेर देखिए, अभी हमारे एक साहब ने डॉक्टर तबीब पे कई अशार कहे हैं कि ये अपना दर्द लेके तो आते हैं उनके पास। शाहिद साहब, ये अपना दर्द लेके तो आते हैं उनके पास,
कातिल बने तबीब तो बीमार क्या करें। ये अपना दर्द लेके तो आते हैं उनके पास, कातिल बने तबीब तो बीमार क्या करें। वाह। दूसरा जनाब सदर की इजाजत से गजल की चंद अशार। फिर देखिए मतला साहब कि लोग गमगीन और हज़ीन थे, प्रीमियम साहब, लोग गमगीन और हज़ीन थे मगर ऐसे तो न थे। वाह वाह। लोग गमगीन और हज़ीन थे मगर ऐसे तो न थे। दर्द से जी बजबी थे मगर ऐसे तो न थे। दर्द से जी बजबी थे मगर ऐसे तो न थे। और ये जो है शेर देखिए कि अहले दिल अहले जिगर अहले वफा पहले भी, अहले दिल अहले जिगर अहले वफा पहले भी, इश्क के जेरे नगी थे मगर ऐसे तो न थे। इश्क के जेरे नगी थे मगर ऐसे तो न थे। अब इसमें बहुत मुबालगा आ रही है इस शेर में। हालांकि हमारे वालिद साहब ने इसे बहुत मुझसे कहा था कि शेर निकाल दीजिए, मैंने रखा हूँ इसको, लेकिन फिर भी कि देख कर तुझको खुदा ने भी ये सोचा होगा, देख कर तुझको खुदा ने भी ये सोचा होगा, मेरी जन्नत में हंसी थे मगर ऐसे तो न थे। मुबालगा आ रही है मेरी जन्नत में हंसी थे मगर ऐसे तो न थे। देख कर तुझको खुदा ने भी ये सोचा होगा, मेरी जन्नत में हंसी थे मगर ऐसे तो न थे। और शाहीन बाजी ये शेर देखिए कि दिले मुस्तर न तहे खाक हुआ था जब तक। जी दिले मुस्तर न तहे खाक हुआ था जब तक, जलजले जेरे जमी थे मगर ऐसे तो मुस्तर न तहे खाक हुआ था जब तक, दिले मुस्तर न तहे खाक हुआ था जब तक, जलजले जेरे जमी थे मगर ऐसे तो न थे। और ये शेर देखिए राना नाहिद साहबा कि आईना देख के हो जाते थे पानी पानी। आईना देख के हो जाते थे पानी पानी, पहले भी जोहरा जबी थे मगर ऐसे तो आईना देख के हो जाते थे पानी पानी, पहले भी जोहरा जबी थे मगर ऐसे तो थे। और मक्ता अर्ज है सदर साहब कि जब तलक बाग का निगरान न बना था मैं नदीम, जब तलक बाग का निगरान न बना था मैं नदीम, फूल गुलशन में हंसी थे मगर ऐसे लोग गमगीन और हंसी थे मगर ऐसे तो न थे। दर्द से जी बजबी थे मगर ऐसे तो न थे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नदीम साहब। आपने बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने सुनाया, बहुत आपने समाह बांध दिया एक तरह। बहुत खूबसूरत आपकी आमद का भी। और हमारे साथ हमारे एक और मेहमान एजाजी हैं जो अभी अभी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। उनका मैसेज था, वो जॉब पे हैं और वो पढ़ना चाहते हैं। वारिस असलम माही साहब सऊदी अरब से। अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप मुझे मैसेज कर रहे थे, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप आ जाइए हमारे, क्योंकि हम अपने सदर की तरफ जा रहे हैं। वारिस असलम माही। लगता है बॉस आ गए। मैं भी हो सकता है ये लंच टाइम होगा तो उन्होंने मुझे दिया था, बीच में नहीं बुला सकती थी ना उनको। वारिस अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो आ जाओ प्लीज, हम अपने सदर की तरफ बढ़ रहे हैं फिर। अच्छा, तो उनको शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, मैं भी ऑफिस का तो यही मसला होता है। अच्छा जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हमारे प्रोग्राम के सदर मुश्ताक दर भंगी साहब।
آپ انڈیا کے شہر دربھنگا میں مقیم ہیں اور آپ کی 17 تصانیف منظر عام پر آ چکی ہیں. ان میں ایک مجموعہ کلام سلگتے احساس بھی شامل ہے اور ان کتابوں میں سب سے زیادہ شہرت جو آپ کو ملی وہ آپ کی ہے گوشہ بر آواز. یہ ڈائریکٹری آپ کے لاہور پاکستان سے بھی شائع ہوئی. آپ کی تمام تصانیف پر بے شمار ایوارڈ سے آپ کو نوازا گیا اور اس پہ تو بطور خاص آپ کو نوازا گیا. چند نام آپ کو بتاتی ہوں. ڈاکٹر محمد مسلم ایوارڈ، آل انڈیا اردو واس سوسائٹی نے انمول رتن ایوارڈ بھی آپ کو دیا. ڈاکٹر راحت اندوری نے بھی آپ کو ایوارڈ سے نوازا. فنکار اکیڈمی کلکتہ نے ساحل لدھیانوی ایوارڈ دیا. آپ کی عالمی ڈائریکٹری پہلی دفعہ پہلا حصہ شائع ہو چکا ہے گوشہ بر آواز کا اور دوسرا حصہ آپ کا شاعت پذیر ہے. اگر اس میں کچھ لوگ شامل ہونا چاہیں تو وہ ہو سکتے ہیں. مشتاق دربھنگی صاحب کا یہ میسیج ہے. اور آپ کی بہت ساری اکیڈمی سے آپ کو 12 ایوارڈ سے نوازا گیا جو شعر و شاعرات ہیں سے ہیں. پہلی جلد میں شامل نہیں ہو سکے ہیں وہ میں نے. اچھا اب اپنا اور میں بہت ملتمس ہوں آپ سے بہت ادب سے کہ آپ آئیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں. مشتاق دربھنگی صاحب. ماشاءاللہ مشتاق صاحب تو مشتاق ایوارڈ بھی نظر آ رہے ہیں مجھے. پہلے غزل سنا دوں اس کے بعد پھر تاثر اپنا بیان کر دوں گا. شکریہ. جی بالکل آپ صداقت خطبہ بھی دیجیے گا اور غزل بھی سنائیے. 1 سنائیے، 2 سنائیے، 3 سنائیے. اٹس اپ ٹو یو. ایک ہی غزل کا مطلب ملاحظہ کیجیے. پیشہ کبھی جو قبضہ آذر میں آ گیا، پیشہ کبھی جو قبضہ آذر میں آ گیا، پتھر کا جسم حسن کے پیکر میں آ گیا. پیشہ کبھی جو قبضہ آذر میں آ گیا، پتھر کا جسم حسن کے پیکر میں آ گیا. سچ پوچھئے ماں کی دعاؤں کے فیض سے، سچ پوچھئے تو ماں کی دعاؤں کے فیض سے، رزق حلال میرے مقدر میں آ گیا. کیا کہنے بہت بہترین. سچ پوچھئے تو ماں کی دعاؤں کے فیض سے، رزق حلال میرے مقدر میں آ گیا. سب آگ کو بجھانے گھروں سے نکل پڑے، سب آگ کو بجھانے گھروں سے نکل پڑے، چولہا پڑوسیوں کے بھی جب گھر میں آ گیا. سب آگ کو بجھانے گھروں سے نکل پڑے، چولہا پڑوسیوں کے بھی جب گھر میں آ گیا. آفاق پر بکھر گئے رنگین شفق کے پھول، آفاق پر بکھر گئے رنگین شفق کے پھول، دن جب سمٹ کے شام کے منظر میں آ گیا. آفاق پر بکھر گئے رنگین شفق کے پھول، دن جب سمٹ کے شام کے منظر میں آ گیا. دنیا اسی کو کہتی ہے صحبت کا ہے اثر، دنیا اسی کو کہتی ہے صحبت کا ہے اثر، دیکھو مزاج آئینہ پتھر میں آ گیا. دنیا اسی کو کہتی ہے صحبت کا ہے اثر، دیکھو مزاج آئینہ پتھر میں آ گیا. دل کا لہو ٹپک پڑا آنکھوں سے بن کے اشک، دل کا لہو ٹپک پڑا آنکھوں سے بن کے اشک، اس کا خیال جب دل مضطر میں آ گیا. اس کا خیال جب دل مضطر میں آ گیا. اور مقصد پیش خدمت ہے کہ مشتاق میرے سامنے چھوٹا تھا جس کا قد، مشتاق میرے سامنے چھوٹا تھا جس کا قد، وہ شخص آج میرے برابر میں آ گیا. مشتاق میرے سامنے چھوٹا تھا جس کا قد، وہ شخص آج میرے برابر میں آ گیا. پیشہ کبھی قبضہ آذر میں آ گیا، پتھر کا جسم حسن کے پیکر میں آ گیا. حضرات اپنا تاثر بیان یوں کر دوں کہ گلوبل رائٹرز ایسوسی ایشن اٹلی اور بلد غالب انٹرنیشنل لاہور کے اشتراک سے منعقدہ آج کا یہ عالمی مشاعرہ انتہائی کامیابی سے ہمکنار ہوا. اس میں شامل تمام شعراء و شاعرات نے اپنا قیمتی وقت دے کر
न सिर्फ इस मुशायरे में शिरकत की बल्कि अपने मेयारी कलाम से भी नवाजा। इस मौका पर हम ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन और बज़्म गालिब के तमाम ओहदेदारान का और आज के मुशायरे में शरीक तमाम शोरा व शायरात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा करे ये मुशायरा आइंदा भी इसी तरह मुनक़िद होता रहे। शुक्रिया। इंशाल्लाह। नवाज गलियाना साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इख्तिताम में? अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज आप तशरीफ लाइए। गलियाना साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? नवाज मोहम्मद गलियाना साहब, मेरी आवाज अगर सुन रहे हैं तो प्लीज आप अपने इख्तितामी कलमात कहना चाहें तो वो जरूर कहिए। हमें ऑनलाइन नजर नहीं आ रहे। I think he stepped away. Yeah, it's okay. तो मैं आप तमाम लोगों की बेहद शुक्रगुजार हूँ, तमाम मेहमानों की जो मेरे एक ही फ़ोन पर सब आने के लिए आते हैं और तशरीफ़ अपना कीमती टाइम निकालते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में बैठते हैं और सुनते हैं और बेहतरीन कलाम सुनाते हैं। नो डाउट कि आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही खूबसूरत कलाम सुनने को मिले और इस तरह से हमें बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात भी हो जाती है और हमें अच्छे कलाम भी सुनने को मिलते हैं। तो अगर मेरी तरफ से किसी को कोई कोताही, कोई गलती हुई तो उसके लिए माजरत। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज के खूबसूरत मुशायरे की मुबारकबाद कबूल कीजिए। बहुत कामयाब और पुरलुत्फ मुशायरा रहा, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। आपके ये आपका ही प्रोग्राम है, आप ही लोगों से सजता है और आप ही लोगों से इसमें मतलब पैदा होती है। आप लोगों की हमारे प्रोग्राम की, किसी भी प्रोग्राम की लोगों की शमूलियत ही उसकी कामयाबी की जमानत होती है। जी नवाज साहब आ गए हैं। नवाज साहब आ गए। नवाज साहब आ गए जी। नवाज गलियाना साहब, आप माइक उनका बंद है। ख्यालात का इजहार करें। मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने बड़ा अच्छा मुशायरा किया और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप मुशायरे में शामिल हुए और बड़ा अच्छा कलाम पढ़ने को सुना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। और आज चलें, ठीक हो। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। बहुत कामयाब, बहुत अच्छा, बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। शाहीन साहब, सब आपकी कोशिशें और काविशों का बहुत नतीजा है कि नहीं, आप लोगों की आमद भी है। अगर आप लोग नहीं आएंगे तो मैं क्या करूंगी? आपकी सिर्फ एक गजल सुनने को मिली मिताब साहब आपकी। अच्छा, फिर कभी आइंदा। अल्लाह हाफिज। जी जी जी, इंशाल्लाह फिर सुनी जाए इंशाल्लाह।